نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہ نشین پر تشریف فرما تمامی مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران و اراکین بلدیہ، یہاں پر اس جلسے میں موجود میرے نوجوان ساتھیوں اور پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری رادار ماں بہنوں، اس بارکس ڈویژن میں آپ کے سامنے مخاطب ہونے کا، آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہاں کے میرے تمام اسٹیج کے عرب بھائیوں کا ممنون و مشکور ہوں کہ یہاں پر عربوں کی اس سرزمین پر آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کا مجھے موقع ملا ہے، اس لیے کہ آپ کا تعلق تو الحمدللہ یمن سے ہے، اور یقیناً عرب لوگ جو ٹھان لیتے ہیں اس کو کر گزرتے ہیں، اور یہ عربوں کی خاصیت رہی ہے کیونکہ ان کے نسلوں کے اندر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے، اور اس حقیقت سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عرب ہی انشاءاللہ تعالی جب اپنی گرفت کو مضبوط کیا اور حیدرآباد سے نکل کر، اس تلنگانہ سے نکل کر مجلس اتحاد المسلمین نے جب مہاراشٹر کا سفر کا آغاز کیا تو آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے مہاراشٹر میں ناندیڑ کے باب الداخلے سے مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا، اور الحمدللہ یہ جان کر یہاں بارکس کے عرب لوگوں کو بڑی خوشی ہوگی کہ سب سے پہلے ناندیڑ کی سرزمین بھی عرب گلی وہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کا پہلا تاریخی جلسہ ہوا تھا۔ آج میرے پیارے مسلمانوں، آپ کو اور مجھ کو اس جماعت کو متحد اور منظم کرنے کی بے حد ضرورت ہے، کیونکہ الحمدللہ آج مجلس اتحاد المسلمین آپ کے صرف حیدرآباد کے تک محدود نہیں ہے یا مہاراشٹر تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کا اعتماد، مسلمانوں کی دعائیں، مسلمانوں کے اتحاد کی بدولت آج مجلس اتحاد المسلمین پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا وقار کی سربلندی کا عالم بن چکا ہے۔ آج ہمارے قائدین کی جو خدمات ہے اس خدمات پر ہم صدقے جائیں کہ آپ کی قربانیاں، آپ کی خدمات کا یہ نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین سے لوگ جوق در جوق جڑ رہے ہیں، اور ان کی محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ نے دیکھا کہ دارالسلام پر کسی زمانے میں شاید آس پاس کے لوگ آتے ہوں گے، لیکن آج پورے ہندوستان سے مسلمان آج دارالسلام کا رخ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج پورے ہندوستان کی سیاست میں اللہ نے اس جماعت کو چن لیا ہے کہ یہی جماعت مسلمانوں کی قیادت کرے گی، یہی اسد الدین اویسی صاحب، اکبر الدین اویسی صاحب مسلمانوں کے حق کی بات کریں گے، اور دنیا جانتی ہے کہ جب کبھی بھی فرقہ پرست طاقتیں منہ کھولتی ہے، زہر اگلتی ہے، ارے تمام کے تمام ہندوستان کے مسلمانوں کی نگاہیں اکبر الدین اویسی اور اسد الدین اویسی کی طرف ہوتی ہے کہ اب ہمارے قائدین کیا کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ مسلمان جس امید پر ٹی وی پر بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے قائدین کے جملے کیا آتے ہیں، جب ہمارے ٹی وی چینلوں پر ہمارے قائدین کو ہم کہتے ہوئے سنتے ہیں تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ آپ بتلائیے میرے پیارے مسلمانوں، آج سرزمین حیدرآباد کو وہ شرف حاصل ہے، وہ اعزاز حاصل ہے۔ آپ حیدرآباد کے مسلمانوں کو ایک بار نہیں، 100 بار نہیں، بلکہ ہندوستان کے غیور مسلمان
1000 سلام کرتے ہیں، 1000 سلام کرتے ہیں آپ تمام کو، کیونکہ آپ ہی وہ لوگ ہیں، آپ ہی حیدرآباد کے غیور مسلمان ہیں، یہاں کے علماء دین ہیں، ائمہ مساجد ہیں، یہاں کے بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، کیونکہ ہندوستان کی آزادی کے بعد فخر ملت علیہ رحمہ نے ایک آواز لگائی کہ ہندوستان کے غیور مسلمانوں کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ اور ایک مرکز سیاسی پر جمع ہو جاؤ۔ جس وقت فخر ملت علیہ رحمہ نے آواز لگائی تھی، حیدرآباد کے مسلمانوں نے لبیک کہا، سالار ملت نے آواز لگائی، حیدرآباد کے مسلمانوں نے لبیک کہا، اسد الدین اویسی صاحب نے آواز لگائی، حیدرآباد کے مسلمانوں نے لبیک کہا۔ آج اکبر الدین اویسی صاحب کی آواز پر بھی حیدرآباد کے مسلمانوں نے لبیک کہا۔ آج میرے پیارے مسلمانوں، حیدرآباد کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہندوستان کے 2 مجاہد، 2 جیالے، جنہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر خوف اور ہراس کو نکالا، آپ کی سرزمین پر وہ پیدا ہوئے۔ یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے کہ آپ کے اس دکن کی سرزمین، حیدرآباد کی سرزمین سے ایسے حقوں اور بے باک جیالوں کو اللہ نے پیدا کیا، جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا اور بتلا دیا کہ ایمان والے کسی سے ڈرتے اور گھبراتے نہیں ہیں، جہاں کہیں ٹھہرتے ہیں تو حکومت وقت سے وہاں پر پنجہ آزمائی کرتے ہیں، ان کے گریبانوں سے کھیلتے ہیں۔ آج میرے پیارے بھائی، ایمانداری سے میں کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم مہاراشٹر کے مسلمان یا ہندوستان کے دیگر ریاستوں کے مسلمان ہوں، احساس کمتری میں مبتلا ہو چکے تھے، حکومتوں کی زیادتی کے شکار ہو چکے تھے، فسادات ہماری بستیوں میں ہوتے، ہماری تجارت گاہوں کا نقصان ہوتا، ہمارے بچوں کے، ہمارے بزرگوں کے سر اور سینوں پر گولیاں چلائی جاتی، اور پھر اس کے بعد ہماری دکانوں کو، ہمارے مکانوں کو جلا دیا جاتا، اور اس پر ظلم حکومت کا یہ تھا، پولیس کا یہ تھا کہ ہمارے ہی نوجوانوں کو قصوروار ٹھہرا کر جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا۔ لیکن آج الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کے یونٹ ہر جگہ موجود ہے، اور ہمارے قائدین کی وہ قیادت، وہ تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کا ایک کارکن نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ گھبراتا ہے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو دوں گا کہ پہلی مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین نے ایوان بلدیہ میں مہاراشٹر میں قدم رکھا۔ 2012 کے بلدی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی ملی۔ صمد بن عباس صاحب، ہمارے تمام ساتھی وہاں پر آ کر محنت کی ناندیڑ شہر میں، اور آپ ہی کی اس مثال کو دیکھتے ہوئے ناندیڑ کے مسلمانوں نے کہا کہ حیدرآباد کے مسلمانوں نے متحدہ طور پر اپنی جماعت کا ساتھ دیا، وہاں پر مسلمان سرکاری اسکیمات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تحفظات ان کو فراہم ہے، وہاں پر کسی پولیس والے کی ہمت نہیں ہے کہ بے قصور مسلمان کو اٹھا کر جیل میں ڈال لے۔ آج اسی صورتحال کو دیکھ کر، مجلس اتحاد المسلمین کی خدمات کو دیکھ کر، ہمارے قائدین کی بے باکی کو دیکھ کر، ان کی جرات اور ہمت کو دیکھ کر، مجلس اتحاد المسلمین نے 2012 کے بلدی انتخابات میں نامور میں حصہ لیا، تو پوری دنیا نے دیکھا، پورے مہاراشٹر اور ہندوستان نے دیکھا کہ وہاں پر الحمدللہ ہمارے قائدین کی خدمات کو دیکھ کر ان کے قربانیوں کا نتیجہ نکلا کہ 13 اراکین بلدیہ مہاراشٹر کے پہلی نگر پالیکا ناندیڑ میں چن کر آئے، جیت کر آئے۔ آپ کو نہیں معلوم میرے پیارے بھائی، وہاں سے وہاں پر سب سے بڑا فرقہ پرست لیڈر اگر کسی پارٹی کا تھا تو شیو سینا کا تھا۔ دسہرہ کی ریلی میں شیواجی پارک کے بمبئی میں اس بال ٹھاکرے نے کہا کہ رضاکاروں کی جماعت کہاں سے آ گئی، یہ کیسے لوگ چن کے آ گئے، حیدرآباد کی جماعت یہاں پر کیسے آ گئی۔
اس کے 2-4 دن کے بعد وہ مر جاتا ہے تو مہاراشٹر کی اسمبلی میں، مہاراشٹر کی بلدیا میں، مہاراشٹر کے تمام ایوانوں میں اس کا سوگ، اس کا ماتم اور اس کے تعلق سے مہاراشٹر کے تمام اسمبلی اور تمام ایوانوں کے اندر اس کا سوگ منایا جاتا ہے، ماتم منایا جاتا ہے، غم منایا جاتا ہے، تعزیتی قراردادیں پیش کی جاتی ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ 13 اراکین بلدیہ جو اکبر الدین اویسی اور اسد الدین اویسی کی تربیت یافتہ تھے، انہوں نے وہی جرات مندی کا آپ نے مظاہرہ کیا جس جرات مندی کے ساتھ ایوان اسمبلی کے اندر اکبر الدین اویسی صاحب نے یہاں پر آپ کے نرسمہا راؤ کے تعلق سے کہا تھا۔ اور جب معلوم ہوا کہ جنرل واڑی کی میٹنگ میں یہاں پر بال ٹھاکرے کی موت کے تعلق سے ایک قرارداد پیش ہونے والی ہے اور اس قرارداد کو لے کر کانگریس، شیو سینا، بی جے پی، راشٹروادی، تمام کے تمام پارٹیز ایوان بلدیہ ہاؤس میں کھڑے رہے اور کھڑے رہ کر بولے کہ بال ٹھاکرے ایسے تھے ویسے تھے اور بال ٹھاکرے کا آج دیہان کا ہم غم منا رہے ہیں۔ تو اسی وقت الحمدللہ ہم کو اور آپ کو فخر ہے، پورے مہاراشٹر کے مسلمانوں کی نگاہیں اس وقت اراکین بلدیہ پر مجلس اتحاد المسلمین کے تھی۔ ہمارے اراکین بلدیہ کھڑے رہے اور کھڑے رہ کر اکبر الدین اویسی صاحب کی تربیت یافتہ وہ نوجوان کھڑے رہ کر کہنے لگے کہ بال ٹھاکرے کی موت پر ہم کو کسی قسم کا غم، افسوس، رنج یا ملال نہیں ہے، بلکہ خوشی ہے کہ ہندوستان سے ایک فرقہ پرست ذہنیت کا خاتمہ ہو۔ یہ تربیت اور بے باکی کس نے دی؟ یہ حوصلہ اور ہمت اور ارادہ کس نے دیا؟ ارے آج آپ کے گلی کوچوں کے اندر کچھ منافقین پھر رہے ہیں یہ ملت کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے، لیکن یاد رکھو میرے مسلمانوں، یاد رکھو میرے عرب بھائیوں کہ یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر سالار ملت نے خطاب کیا اور اپنے خطاب کے ذریعے سے اس بارکس کے نوجوانوں کو مجلس کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیا۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی شبیر آ کر ہمارے خلاف میں بیان دے، مجلس کے خلاف میں بیان دے، جماعت کے خلاف میں بیان دے؟ ارے آج مجلس اتحاد المسلمین تم سے اتحاد کی بھیک مانگ رہی ہے۔ ارے متحد ہونے کا وقت ہے، منظم ہونے کا وقت ہے۔ یاد رکھو آج تمام کی تمام نگاہیں آج حیدرآباد کے بلدی انتخابات کی طرف ہے۔ تمام فرقہ پرست طاقتیں یہ چاہتی ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کے اتحاد کو ہم پارا پارا کریں، اور یہاں پر بلدیہ میں جو نعرہ تم لوگ دے رہے ہو، یہاں کے مسلمان دے رہے ہیں، یہاں کے مجلس کے ذمہ داران دے رہے ہیں کہ شہر بھی ہمارا تھا، میئر بھی ہمارا تھا، شہر بھی ہمارا ہوگا اور میئر بھی ہمارا ہوگا، لیکن اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن میرے بھائی آج ہم کو متحد اور منظم رہ کر ان تمام باطل طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ آج ان تمام باطل طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ارے کوئی منہ کھول کر بولنے کو تیار نہیں ہے۔ شان رسالت میں گستاخی ہوتی ہے۔ وہ کملیش تیواری، وہ ملعون، وہ درندہ جس نے اپنی گندی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا اور یہ کہا اور وہ کہا، دنیا کی گندی باتیں کی، بتلاؤ تو صحیح کون سے سیاسی جماعت کے سیاسی لیڈر نے اس کے خلاف میں بیان دیا؟ لیکن الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین نے اس کے خلاف میں نہ صرف بیان دیا بلکہ آگاہ کیا اور جگہ جگہ پر اس کے پتلوں کو نظر آتش کیا۔ اور اتر پردیش کی حکومت جیل کی 4 دیواری میں رکھ کر مسلمانوں کو اگر بیوقوف بنانا چاہ رہی تھی، راسوکا کے تحت جیل میں ڈال کر اگر اس کی حفاظت کرنا چاہ رہی تھی تو یاد رکھ اکھلیش یادو کہ جب کبھی بھی تم ہمارے جان اور مال کا سودا کرو گے،
ہماری جانوں کے ساتھ کھلواڑ کرو گے، ہم کو ختم کر دو گے، ہم برداشت کریں گے۔ ہمارے بچوں کو جیل میں ڈال دو گے، ہم برداشت کریں گے۔ ہماری بستیوں کو آگ کی ڈھیر میں تبدیل کرو گے، ہم برداشت کریں گے۔ ہماری عبادت گاہوں کی طرف نظر ڈالیں گے، ہم برداشت کر لیں گے۔ لیکن یاد رکھو، آقا انعامدار کالی کملی والے استاد دار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اگر رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرو گے تو ہم برداشت نہیں کریں گے، اور اللہ ایسے جالوں کو کھڑا کرے گا جو ایسوں کی گردنوں کو کاٹ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج میرے پیارے بھائی، یہ سب کچھ اگر ممکن ہو سکتا ہے تو آپ کے اتحاد کی بنیاد پر آپ متحد رہو، آپ منظم رہو، اور مجلس اتحاد المسلمین نے جو نعرہ لگایا ہے، شہر ہمارا ہوگا، میئر بھی ہمارا ہوگا، اور وہ تبھی ممکن ہے جب متحدہ طور پر ہمارے پورے ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ہوگے۔ خدا حافظ، شکریہ۔